جب ابو نے امی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تو ہم بہت چھوٹے تھے۔ والدہ نے محنت کر کے ہم کو پروان چڑھایا۔ بھائی محمود مجھ سے 2 ہی برس بڑے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور والدہ کا بوجھ انہوں نے اپنے جوان سال کندھوں پر اٹھا لیا۔ کچھ عرصہ اپنے شہر میں کام کرتے رہے، پھر کمپنی نے ترقی دے کر ان کو کراچی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا۔ لیکن بھائی کو وہاں رہائش کی سہولت نہ مل سکی، البتہ کرائے پر مکان کی مد میں کچھ رقم ملتی تھی۔ کراچی میں مسئلہ رہائش کا تھا۔ ادھر ہم ماں بیٹی اپنے شہر میں اکیلے نہ رہ سکتے تھے، تو ادھر بھائی کو کھانا وغیرہ کی دقت تھی۔ انہوں نے اپنے دوست خاور سے ذکر کیا، جس سے نئی نئی دوستی ہوئی تھی۔ وہ بھی بھائی کے ساتھ اس کمپنی میں ملازم تھا۔ بہرحال اس کی کوشش سے ان کے برابر والا فلیٹ بھائی کو کرائے پر مل گیا اور بھائی مجھے اور امی کو لینے آ گئے۔ ہم نے مختصر سا سامان ساتھ لیا اور ان کے ساتھ کراچی آ گئے۔ ان دنوں شہر اس قدر گنجان آباد نہ تھا۔ ہم کو یہاں کا موسم بہت اچھا لگا، شہر بھی پسند آیا، لیکن والدہ کو کچھ تنہائی ضرور محسوس ہوئی تھی۔ اپنے شہر میں ان کا رشتہ داروں اور پاس پڑوس میں ملنا جلنا، آنا جانا لگا رہتا تھا، جبکہ یہاں کوئی اپنا نہ تھا، سبھی اجنبی تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ کچھ دن گزرے کہ خاور بھائی بھی فیملی لے آئے اور ہمارے برابر والا فلیٹ آباد ہو گیا۔ ان کی بیوی نوعمر خوبصورت ہنس مکھ تھی، جبکہ بیٹی ابھی صرف 5 برس کی تھی، لیکن بہت چنچل اور ہوشیار تھی۔ جب معصوم زبان میں منمونی باتیں کرتی تو بہت پیاری لگتی تھی۔ امی اور میں شبنم بھابھی کے پاس ہفتہ میں ایک بار چلے جاتے، یوں ان سے باتیں کر کے دل بہل جاتا۔ ان کا سارا خاندان، میکا اور سسرال سبھی لاہور میں تھے اور وہ یہاں تنہائی محسوس کرتی تھی۔ خاور بھائی اور محمود روز شام کو اکٹھے آفس سے آتے۔ بھائی تھکے ہوتے، کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے۔ خاور کی بیٹی ننھی میمونہ صبر کرتی، لیکن پھر اپنے ابو کو کمرے میں جا کر ان کو جگا دیتی، کیونکہ وہ سارا دن بالکنی میں کھڑی باپ کے گھر لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ایک روز امی نے شبنم سے کہا کہ تم اب بچی کو اسکول میں داخل کرا دو، سامنے ہی اسکول ہے، سڑک پار کرنی پڑے گی، بس یوں تمہاری بچی اور بچوں سے ملے گی، اس کی ذہانت پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ وہ بولی، میں اسے داخل کرانے لے گئی تھی، لیکن ابھی ایڈمیشن نہیں ہو رہے۔ تو امی نے کہا، تم خود پڑھی لکھی ہو، بچی کو گھر پر پڑھا لو، 1-2 ماہ میں اسے گنتی اور حروف تہجی وغیرہ یاد ہو جائیں گے۔ پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن مجھ سے یہ پڑھتی نہیں ہے، تنگ آ جاتی ہے۔ میں نے کہا، تو روز تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دیا کرو، میں پڑھا دوں گی، 1 ماہ بعد داخلے کا سیزن آئے گا، تب تک یہ حروف اور گنتی کی کچھ چیزیں یاد کر لے گی۔ 2-4 دن بچی کو شبنم خود آ کر میرے پاس چھوڑ گئی، مگر شبنم نے ٹھیک کہا تھا، یہ بچی بے حد چنچل تھی، قابو میں نہ آتی، باتونی بہت تھی، لیکن پڑھنے پر دھیان نہ لگاتی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے آنا چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اصرار نہ کیا۔ انہی دنوں خاور بھائی کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا۔ کمپنی نے ان کو ٹریننگ کے لیے بھجوا دیا اور شبنم اکیلی ہو گئی۔ جاتے ہوئے خاور بھائی نے محمود بھائی سے کہا کہ اپنی بھابھی اور میری بیٹی کا دھیان رکھنا، ان کو کچھ ضرورت ہو تو تم کو کہیں گی، اپنی والدہ اور امی کو بھی میری طرف سے عرض کرنا کہ وہ شبنم کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں۔ خاور بھائی کو گئے 1 ماہ بمشکل ہوا تھا کہ شبنم بجھی بجھی رہنے لگی۔ پہلے وہ ہم سے ملنے آ جاتی تھی، پھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ امی گئیں کئی بار، وہ پلٹ کر نہ آئی، البتہ کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی۔
کہ محمود سے کہنا بل بھر دیں یا ایسا ہی کوئی کام یوں۔ محمود بھائی خود ان کے گھر جاتے، بل وغیرہ لے کر بھر آتے تھے۔ وہ پہلے تو ہر روز جاتے تھے جب خاور بھائی گھر ہوتے تھے، لیکن اب شبنم کو کے بلوانے پر ہی جاتے تھے۔ تقریباً ہر روز شبنم مجھے یا امی کو بالکنی سے کہہ دیتی کہ محمود بھائی کو بھیج دینا، کچھ کام ہے۔ ہمارے فلیٹ کا دروازہ ان کے دروازے کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ آواز بھی دیتی تو ہم سن لیتے تھے۔ اکثر ننھی میمونہ آواز لگاتی، محمود انکل آ جائیے، امی بلا رہی ہیں۔ وہ دوائیاں، گھر کا سودا سلف اور راشن وغیرہ بھی بھائی سے منگوانے لگی۔ ہر اتوار کو میرے بھائی کے ذمے یہ کام ہوتے کہ ہفتہ بھر کی سبزی، مرغی کا گوشت، آٹا وغیرہ ان کو خرید کر لا دیتے۔ میمونہ کے ہاتھ وہ اکثر چٹ لکھ کر رقم اور مطلوبہ اشیاء کی فہرست بھیج دیتی تھیں۔ بھائی تمام اشیاء خرید کر ان کے گھر لے آتے۔ وہ بیٹھنے کو اصرار کرتی اور ننھی میمونہ تو بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی کہ انکل بیٹھیے نا۔ تب وہ بچی کے اصرار پر ذرا دیر وہاں بیٹھ ہی جاتے، یہ سوچ کر کہ بچی باپ کی جدائی کو محسوس کرتی ہے۔ وہ اس کو پیار کرتے، ٹافیاں دیتے اور کچھ دیر اس سے باتیں کرتے۔ تب تک شبنم چائے، کباب وغیرہ لا کر ان کے آگے رکھ دیتی اور کہتی، محمود کھاؤ نا، کباب تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، بڑے مزیدار ہیں۔ بچی کو تھوڑی سی کمپنی دینے کی خاطر بھائی شبنم کے اصرار کو نظر انداز نہ کر سکتے اور چائے پی لیتے، تو وہ چائے اور تواضع کے لوازمات تپائی پر رکھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ رفتہ رفتہ بیٹی کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ اس دوران محمود سے اپنائیت سے بات چیت کرتی۔ محمود کے دل میں کوئی برائی نہ تھی، وہ اسے بھابھی ہی سمجھتے تھے۔ اور میمونہ کہانی سنانے کی ضد کرتی تھی تو اس کو کہانی بھی سنا دیتے تھے۔ ایک روز شبنم نے فرمائش کر دی کہ آپ لوگ باتوں باتوں میں اس کو انگریزی کے حروف اور گنتی یاد کرا دیں، ورنہ اسکول والے کلاس 1 میں داخلہ نہیں کریں گے۔ میمونہ واقعی محمود بھائی سے بہت مانوس ہو گئی تھی، ان سے پڑھنے لگی۔ جو بتاتے منٹوں میں یاد کر لیتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ خاور بھائی جب یہاں تھے، وہ روز شام کو ان کے آنے کے وقت تیار ہو کر ان کا انتظار کرتی اور بنی سنوری نظر آتی، لیکن اب بجھی بجھی رہنے لگی، آنکھوں کے دپک ماندنے پڑ گئے اور چہرے پر راکھ سی اڑتی تھی۔ جب سے میمونہ میرے بھائی کے ساتھ مانوس ہوئی تھی اور ان کو گھیرا تھا، شبنم بھی خوش رہنے لگی تھی۔ ایک روز محمود کو بخار تھا، وہ دفتر بھی نہ گئے۔ شام کو میمونہ نے بالکنی سے آواز لگائی، انکل آ جائیے، امی کو کچھ کام ہے۔ میمونہ کی آواز سن کر میں اپنی بالکنی میں چلی گئی اور اسے بتا دیا کہ محمود بھائی کو بخار ہے، وہ آج نہیں آئیں گے۔ میری آواز شبنم نے سن لی اور وہ پریشان ہو گئی، یوں ان کو پوچھنے ہمارے گھر آ گئی۔ بھائی نے کہا، بھابھی پریشان نہ ہوں، میں اتنا بیمار نہیں ہوں، آپ کا سودا سلف جو بھی منگوانا ہے لا دیتا ہوں، آپ گھر چلیے، میں بھی آیا۔ شبنم گھر چلی گئی۔ امی نے روکا، بخار ہے تو مت جاؤ، سودا کل لے لینا۔ وہ بولے، امی دوست نے کہا تھا کہ بھابھی کا خیال رکھنا، خاور کی خاطر جا رہا ہوں، ممکن ہے ان کو کوئی فوری ضرورت کی شے منگوانی پڑ گئی ہو۔ وہ شبنم کے گھر چلے گئے۔ بخار سے بھائی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شبنم نے محسوس کیا کہ واقعی بخار تیز ہے تو بولی، آپ اس حال میں کیوں آ گئے؟ جلدی سے تھرمامیٹر اٹھا لائی اور بھائی کا بخار دیکھنے لگی، پھر ان کو صوفے پر لیٹنے کو کہا اور خود ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ محمود نے بہت منع کیا لیکن میمونہ لپٹ گئی، نہیں انکل، آپ ابھی نہ جائیں، مجھ سے پوئم سن کر جائیے، میں نے یاد کر لی ہے۔ بچی کے اصرار پر بھائی صوفے پر نیم دراز ہو گئے۔
اور میمونہ سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں شبنم چائے لے کر آ گئیں۔ آج اس کی باتوں کا انداز دوسرا تھا۔ بھائی نے محسوس کر لیا کہ وہ غیر معمولی توجہ دے رہی ہیں۔ خیال کیا کہ یہ میرے بخار کی وجہ سے ایسا کر رہی ہیں۔ تبھی دل میں آنے والے وہم کو ذہن سے جھٹک دیا۔ تاہم اب انہوں نے ان کے گھر کے اندر جانا ترک کر دیا تھا اور سودا سلف کا وہ دروازے کے باہر سے پوچھ لیتے تھے۔ اس بات کو شبنم نے محسوس کیا اور گھر آ کر گلہ کیا کہ شاید تم میرے کام سے تھک گئے ہو جو ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ میمونہ تو روز تمہارا انتظار کرتی ہیں اور تم اس معصوم کے لیے بھی نہیں آتے۔ غرض اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ اگلی روز وہ شام کو ان کے گھر چلے گئے میمونہ کو ملنے۔ وہ اتفاق سے سو رہی تھی۔ شبنم نے بھائی کو اصرار کر کے بٹھا لیا۔ کہا کافی دیر سے سو رہی ہے، بس ابھی بیدار ہونے کو ہے۔ میمونہ سے مل کر ہی جانا ورنہ وہ روئے گی۔ بھائی مجبوراً صوفے پر بیٹھ گئے۔ میمونہ بیدار نہ ہوئی تو اٹھ کر جانے لگے۔ تبھی شبنم نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے وہ کسی بڑے کرب سے گزر رہی تھی۔ کشمکش اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ بھائی کو پسینہ آ گیا اور وہ خود کو سنبھال کر شبنم کو دھکا دے کر دروازے کی طرف بڑھے اور اپنا دامن بچا کر اس کے گھر سے نکل آئے۔ محمود نے تنہا عورت کے بکھرنے کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اب کبھی اس کے گھر کی دہلیز کے ادھر نہ جائیں گے، خواہ میمونہ کتنی ہی آواز لگائے۔ سچ ہے، امی ٹھیک کہتی تھیں، اکیلی عورت کے گھر نہ جایا کرو۔ وہ واقعی پھر نہ گئے۔ میمونہ اور شبنم نے کئی بار بلایا۔ انہوں نے بہانہ کر دیا۔ ان کی بے رخی اور یہ رویہ شبنم پر قیامت بن گیا۔ وہ خود بار بار ہمارے گھر آنے لگی۔ تب امی بھی کچھ گھبرائیں۔ چالاک شبنم نے بات بنائی، محمود نے مجھ سے کچھ رقم ادھار لی ہے، اب مجھے ضرورت ہے۔ واپسی کے لیے کہا تو مجھے دیکھ کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ امی کو یہ بات بری لگی۔ جب وہ چلی گئی اور بھائی گھر آئے تو انہوں نے بیٹے کو برا بھلا کہا کہ محمود تم احسان فراموش ہو، کیوں ایسا کیا ہے؟ اگر رقم کی ضرورت تھی تو مجھے بتاتے، اب ادھار لیا ہے اور ان کو ضرورت ہے تو واپس کرو، اور مجھے بتاؤ کہ کتنا پیسہ لیا ہے تاکہ میں کسی طور لٹا دوں۔ بھائی نے آنے والے طوفان کو بانپ لیا، چپکے سے دوسرا مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب ہماری اس شہر سے کچھ واقفیت ہو گئی تھی۔ ہم نے نیا مکان تلاش کر لیا اور ایک روز خاموشی سے گھر شفٹ کر لیا۔ شبنم کو بڑا دھچکا لگا، لیکن خاور کو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کی مدت ٹریننگ ختم ہو گئی تھی۔ لوٹ کر آیا تو پہلا شکوہ آفس میں بھائی سے یہی کیا، مجھے تم سے ایسی توقع نہ تھی کہ تم میری بیوی اور اپنی بھابھی پر غلط نظر ڈالو گے۔ میں تو ان کی حفاظت کی تم کو تاکید کر کے گیا تھا، تم پر ایک بھائی کی طرح بھروسہ کر لیا تھا، اور تم نے شبنم کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ بیوی نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ ایسی باتیں سن کر بھائی ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا۔ نقصان یہ ہوا کہ بڑے شہر کا جو الاؤنس ملتا تھا وہ کٹ گیا اور تنخواہ کم ہو گئی، لیکن محمود بھائی کو افسوس اس خسارے کا نہ تھا۔ افسوس یہ تھا کہ ایک عورت کی چال بازی کی وجہ سے وہ ناحق گناہگار ٹھہرے تھے اور ایک اچھے دوست کی دوستی اور رفاقت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔